بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صدقۃ الفطر یعنی جس کو ہم فطرہ بھی کہتے ہیں، چونکہ سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے اور ایک مرتبہ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے کچھ مسائل ہیں اور اس کے کچھ فضائل ہیں۔ لہٰذا اس کے مسائل اور فضائل کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور احادیث میں اس کے فضائل اور اس کے فوائد بھی آئے ہوئے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں غریبوں کی غمخواری ہوتی ہے، اور اسی طرح روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کا تدارک اور تلافی بھی اس صدقہ فطر سے ہوتا ہے، اور صدقہ فطر روزوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، اور اسی طرح صدقہ فطر مال کی پاکیزگی اور برکت کا باعث بھی ہے۔ یعنی یہ سب فضیلتیں ہیں صدقہ فطر کے ادا کرنے میں۔ صدقہ فطر کب ادا کیا جاتا ہے؟ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح صدقہ فطر کے متعلق حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا ہے روزے قبول ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ کامیابی ملتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ صدقہ فطر کے فضائل ہیں، اور صدقہ فطر کے کچھ اہم مسائل بھی ہیں، ان کو بھی غور سے توجہ سے سنیں۔ مسئلہ ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ جواباً عرض ہے، جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی ضروریات زندگی کے علاوہ اگر وہ اتنی مال کا مالک ہو جائے جتنے مال سے وہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے، ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ وہ آدمی ہے جس کی زندگی اچھی ہو، کھا پی کر وہ اچھے سے زندگی گزارتا ہو، تو وہ بھی شکرانے میں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رضامندی میں، اللہ کی رضامندی میں وہ بھی کیا کرے؟ صدقہ فطر ادا کرے۔ یعنی جس آدمی کی زندگی اچھی سی گزر رہی ہو، خوشی ہو، کھا پی کر اس کے پاس پیسے بچ رہے ہوں، اگرچہ اس کے پاس وہ نصاب کا مالک نہ ہو، یعنی لازمی ضروریات کے علاوہ اس آدمی کے پاس کچھ رقم بچتی ہو، تو لہٰذا وہ بھی صدقہ فطر کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو کچھ رمضان کے روزوں میں ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہماری غلطیاں اور اس کی تلافی ہو جائے، اور اسی طرح غریبوں کی غمخواری ہو جائے، اور اسی طرح ہمارے مال میں پاکیزگی اور برکت کا ذریعہ اور اس کا سبب بن جائے۔ محترم سامعین، اور ایک مسئلہ ہے صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے، صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے۔ لہٰذا جو شخص عید الفطر کی صبح بھی نصاب کا مالک ہو جائے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے لیے تو فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایسا آدمی ہے جو اگرچہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کی لازمی ضروریات زندگی سے کچھ رقم بچتی ہو، تو وہ شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اور اسی طرح اپنے روزوں میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کی تدارک کے لیے وہ شکرانے کے طور پر صدقہ فطر ادا کرے۔ واجب اس آدمی پر ہے جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جس پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہے، اس آدمی پر تو صدقہ فطر کا دینا واجب ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ جو بچے نابالغ ہیں،
خود کسی نصاب کے مالک نہیں ہیں، ان کی طرف سے ان کے باپ پر، ان کے والد پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہوگا، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ عقل مند بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا والد پر، باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تو درست ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لیں، بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، خواہ بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ یعنی شوہر اگر بیوی کو بولے بغیر اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ مستحب ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ بہتر ہے کہ رمضان کا جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، تاکہ عید سے پہلے جتنے لوگ غریب ہیں اور جتنے لوگ مستحق ہیں ان تک رقم پہنچ جائیں، اور تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں دوسرے مالدار لوگوں کے ساتھ وہ بھی شریک ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ عید الفطر کے دن صبح صادق پر ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے آخری عشرے ہی سے اس کی فکر کریں اور جتنا جلدی ہو سکے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اب دیں گے، جب دیں گے، اسی طرح سوچتے رہتے ہیں، عید کا وقت بھی آ جاتا ہے اور عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آخری عشرے کے بعد سے اس کی فکر کریں اور جتنا جلدی ہو سکے غریبوں کو امداد کے طور پر، ان کی غمخواری کے طور پر ان کے لیے کچھ راحت کا سامان مہیا کریں۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ صدقہ فطر کے مستحق کون لوگ ہیں؟ تو جواباً عرض ہے صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لہٰذا صدقہ فطر مستحق ہی کو دینا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر رمضان میں دینا درست ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو پہلے روزے میں دے رہے ہیں، یا اسی طرح کوئی ایسے ہیں جو 10ویں روزے میں دے رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں شروع میں اگر کوئی دے رہے ہیں تو درست ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے یا ادا کر دیا ہو، تو مفتیٰ بھی راجح قول کے مطابق اس کا یہ صدقہ فطر درست نہیں ہوگا۔ دوبارہ رمضان کے مہینے میں یا عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر اس پر نکالنا دوبارہ واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ افضل یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ عید الفطر کے جانے سے پہلے بھی اگر اس نے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو، تو اب اس کے لیے چاہیے کہ عید الفطر کے بعد جب چاہے وہ جلدی سے صدقہ فطر ادا کر دے، اور جب بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا وہ ادا ہی شمار ہوگا، اس کو قضا نہیں کہیں گے۔ اور آخری یہ بات سمجھ لیں کہ ہر وہ شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق درجہ ذیل آنے والے اشیاء میں سے کسی ایک کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرے۔ یعنی یہ سوال ہوتا ہے کہ صدقہ فطر میں ہمیں کیا دینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دولت دیا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، ان کے لیے چاہیے کہ وہ کشمش یعنی منقے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کشمش کے ذریعے، احادیث میں ہے کہ کشمش کے ذریعے جو آدمی، جو مالدار، جو صاحب ثروت ہیں، اگر وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کشمش یعنی منقع، وہ کسی غریب کو دے یا اس کی قیمت کسی غریب مستحق کو دے۔ تقریباً اس کی قیمت 1000 روپے 900 روپے کے لگ بھگ ہے۔ دوسرے نمبر پر کوئی آدمی ایسا ہے جو مالدار ہے، الحمدللہ اللہ نے اسے صاحب ثروت بنایا ہے، لیکن اگر وہ کشمش دینا نہیں چاہتا ہے تو کم از کم دوسرے نمبر پر چاہیے کہ وہ آدمی کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور کھجور کی جو قیمت احادیث میں آئی ہے وہ 3.5 کلو کھجور یا تو اس کو کسی غریب کو دے یا اس کی قیمت دے، لگ بھگ اس کی قیمت 875 روپے بنتی ہے۔ اور تیسرے درجے میں
اگر کوئی زیادہ مقدار میں صدقہ فطر دینا چاہتا ہو، اللہ نے اسے مال دولت دیا ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ تیسرے نمبر پر جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے، اور اس کی بھی تقریباً وہی ہے، یعنی جو کشمش کی 3.5 کلو اور کھجور کی 3.5 کلو مقدار رہی ہے، اسی طرح جو کے ذریعے اگر کوئی صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو وہ بھی 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت کسی غریب مستحق زکوٰۃ کو ادا کرے، اور اس کی قیمت تقریباً 280 روپے بنتی ہے۔ آخر درجے میں جو متوسط لوگ ہیں، جو نہ غریب ہیں، جو نہ مالدار ہیں، جو جن پر زیادہ بوجھ نہ ہو، تو آخری درجے میں کم از کم گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ گیہوں احادیث میں اس کی مقدار آئی ہے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کو صدقہ فطر میں ادا کرے، لگ بھگ 90 روپے سے 100 روپے تک اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو لہٰذا یہ صدقہ فطر کے کچھ اہم مسائل ہیں اور اس کے کچھ فضائل ہیں، ان فضائل کو اور ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دینی مسائل کو، دینی باتوں کو غور سے سننے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔